ہمارا دماغ ہمارے جسم کا اہم ترین حصہ ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے سونے پر بھی دماغ نہیں سوتا اور نہ ہی کوئی وقفہ لیتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کی دیکھ بھال کریں، لیکن ہماری روزمرہ زندگی میں چند ایسی عادات بھی موجود ہیں جو ہمارے دماغ کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کے اندر ہم 8 ایسی روزمرہ کی عادات کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان عادات میں سے کسی ایک عادت کا شکار ہیں تو فوراً اسے ترک کر دیجیے۔ اس کی بدولت آپ نہ صرف اپنے دماغ کی یادداشت کو بڑھا سکیں گے بلکہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی کافی حد تک امپروو کر سکیں گے۔ نمبر 1، ناشتہ چھوڑ دینا۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ ہمارے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں دیتے اور ناشتہ کیے بغیر ہی اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دینے لگتے ہیں۔ سونے کی وجہ سے آپ کئی گھنٹوں تک بغیر کھائے پیے رہتے ہیں، لہٰذا آپ کے جسم کو غذائی اجزاء کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ صبح کچھ نہ کھانے کی وجہ سے آپ کے دماغ کے خلیے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ غنودگی اور چکر آنے کی شکایت بھی عام طور پر ناشتہ نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اضافی کھانا۔ دوستو، اضافی کھانا ویسے بھی بری عادت ہے، لیکن اہم بات جس کی جانب ہم اکثر توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ اضافی کھانے سے ہمارے جسمانی وزن میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بری عادت ہماری شریانوں کو بھی سخت کرنے لگتی ہے، اس کی وجہ سے دماغ کو شدید نقصان پہنچنے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے اعتدال کے ساتھ کھائیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ نمبر 3، چینی کا زیادہ استعمال۔ دوستو، زیادہ چینی کا استعمال آپ کے جسم کو پروٹین اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کے جذب ہونے کے حوالے سے سخت بنا دیتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کے جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے جتنی غذا کی ضرورت تھی اسے اتنی مل رہی ہے، نہ کہ اضافی۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چینی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو بھوکا بنا دیتی ہے اور اضافی کھانے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 4، تمباکو نوشی۔ دوستو، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تمباکو نوشی صرف نقصان ہی نقصان ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی عادت میں بری طرح گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی ہمارے دماغی خلیوں کی قاتل ہے اور اس وجہ سے ہماری یادداشت مختصر اور کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی پھیپھڑوں کی بیماری لاحق ہونے کا بھی سبب بنتی ہے۔ نمبر 5، فضائی آلودگی۔ یقیناً یہ کوئی عادت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ دماغی صحت کو تباہ کرنے والے اہم ترین اسباب میں سے ایک ہے۔ ہمارے دماغ کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے آکسیجن کی بھاری مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے فضائی آلودگی فضا میں موجود آکسیجن کی مقدار کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے اثرات ہمارے دماغ پر بھی بہت برے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، تبادلہ خیال کی کمی۔ دوستو، مختلف مسائل اور امور پر تبادلہ خیال سے ہمارے دماغ کی افزائش ہوتی ہے اور ہمارے دماغ میں کئی نئے آئیڈیاز بھی جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تبادلہ خیال سے بے پناہ معلومات بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن لوگوں سے بات نہ کی جائے یا کم کی جائے تو دماغ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور یہ محدود ہونے کے علاوہ کسی بھی مسئلے پر زیادہ سوچ نہیں سکتا۔ بات نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے دماغ سکڑنے بھی لگتا ہے اور اس کے اثرات ہمارے دماغ پر بہت برے مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 7، سر کو ڈھانپ کر سونا۔ ہمارے دماغ کو صرف اس وقت ہی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس وقت بھی درکار ہوتی ہے جب ہمارا جسم سو رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو سر پر تکیہ رکھ کر یا پھر چادر یا کمبل اوڑھ کر سونے کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ عادت انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جسم کو ملنے والی آکسیجن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری جانب جسم میں داخل ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے دماغ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ نمبر 8، بیماری کے دوران کام کرنا۔ کچھ لوگ طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے پر بھی کام میں مگن رہتے ہیں،
بلکہ وہ حقیقت میں تھک چکے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں بھی مستقل کام کرتے رہنا آپ کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور ضروری ہوتا ہے کہ اس دوران آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیجیے، کیونکہ آرام کرنے سے آپ ایک مرتبہ پھر توانائی اور چستی سے بھرپور ہو جاتے ہیں، اور آپ کا دماغ بھی پہلے سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر فرق پڑتا ہے اور دماغی یادداشت پر بھی پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔